ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جتنی بڑی خبر آئی ہے، ایک خبر یہ آئی کہ عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر پیشکش کی گئی ہے کہ آپ ڈیل کر لیں، خاموشی اختیار کریں، پاکستان سے باہر چلے جائیں اپنا علاج کروانے کے لیے، آپ کو طبی بنیادوں کے اوپر پاکستان سے باہر بھجوا دیتے ہیں۔ لگاتار ان چیزوں کا دعویٰ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ جناب آپ باہر چلے جائیں پاکستان سے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے، نواز شریف کی بھی خواہش ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کو توڑنے میں تو یہ مکمل طور پہ ناکام رہے ہیں، نہ ان کی مقبولیت کو یہ ڈیمیج کر پائے۔ اب اگر کوئی ریمیڈی مل سکتی ہے یا اگر نواز شریف کو یا عاصم منیر کو کوئی فیس سیونگ مل سکتی ہے تو وہ یہی ہو سکتی ہے کہ جیسے نواز شریف پاکستان سے علاج کروانے کے بہانے پاکستان سے باہر انگلینڈ چلے گئے تھے، ویسے ہی عمران خان صاحب بھی علاج کروانے کے بہانے پاکستان سے باہر کسی اور ملک میں چلے جائیں۔ عمران خان صاحب اس بات میں نہیں مانتے اور مبینہ طور پہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہی کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، کہ میں نہیں مانتا، میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی اور مجھے کوئی ڈیل آپ سے نہیں چاہیے۔ تو یہ بار بار ڈیل جاتی کیوں ہے عمران خان کے پاس؟ کبھی امریکہ سے بندے بلا کے عمران خان کے پاس بھیجتے ہیں، کبھی کہیں اور سے بندے بلا کے عمران خان کے پاس بھیجتے ہیں، کبھی اس کو براہ راست ڈیل دیتے ہیں، کبھی گرفتاری سے پہلے اس کو ڈیل آفر کرتے ہیں، کبھی گرفتاری کے بعد اس کو ڈیل آفر کرتے ہیں، اور اب حال ہی میں ایک نئی ڈیل کا بھی انکشاف ہو رہا ہے اور یہ 2-3 سورسز نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب کو پھر ڈیل دی گئی اور انہوں نے کہا جی میں نہیں کرتا، انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے نواز شریف نہیں بننا۔ دیکھیں نواز شریف کی جان کیسے چھوٹتی ہے۔ نواز شریف کے اوپر جو سب سے بڑا الزام لگا نا وہ یہ ہے کہ نواز شریف اپنے پلیٹلس گرا کے بیماری کا بہانہ بنا کر پاکستان سے باہر بھاگ گئے، اور پھر جب وہ پاکستان واپس آئے تو وہ تب تک اپنی ڈیل مکمل کر چکے تھے، تو وہ 4 ہفتے کا کہہ کر گئے تھے اور 4 سال گزار کر نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے اور 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر پاکستان سے وہ باہر گئے تھے۔ اب یہ اتنا بڑا ایلیگیشن ہے، اتنی بڑی توہین اور اتنی بڑی بے عزتی ہے کسی سیاسی لیڈر کی کہ جب تک کہ عمران خان صاحب اتنا بڑا کوئی کام نہیں کریں گے تب تک نواز شریف صاحب کی جان نہیں چھوٹتی۔ تو اب انہیں لگتا ہے کہ ہم بار بار آفر کریں تو شاید کسی جگہ پہ جا کے عمران خان صاحب مان جائیں۔ اگر اس خبر کو دیکھیں تو پھر تو یہی وہ خواہش ہے ان کی کہ کچھ نہ کچھ کر کے عمران خان صاحب کو اس پہ منا لیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہمیں آفر کی گئی وہ یہ ہے کہ عمران خان کا اسپتال میں ہم علاج کروا دیتے ہیں اور وہاں پہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی ہم موجود رکھتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے اپنے ڈاکٹرز یا ان کی اپنی فیملی وہاں پہ موجود نہیں ہوگی۔ یہی بات جو ہے وہ عطا تارڑ نے بھی کی ہے، انفارمیشن منسٹر نے۔ عطا تارڑ نے اس سے پہلے قوم کو گمراہ کیا تھا اور عطا تارڑ نے یہ کلیم کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو صحت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، چھوٹا موٹا پرابلم تھا وہ ہم نے علاج کر دیا۔ تو یہ پہلے عطا تارڑ نے لوگوں کو گمراہ بھی کیا تھا۔ اب عطا تارڑ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کی آنکھ کا علاج خاص طبی مرکز میں ماہرین کی موجودگی میں کروا دیا جائے گا۔ جگہ انہوں نے نہیں بتائی کہ کون سے طبی مرکز میں کروایا جائے گا، لیکن کوئی طبی مرکز ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا علاج کروایا جائے گا اور ماہرین کی موجودگی میں ہوگا، اور سپریم کورٹ میں اس علاج کے حوالے سے ہم تفصیلی رپورٹ بھی جمع کروا دیں گے۔ اس معاملے پر افواہوں اور ذاتی مفاد کے لیے سیاسی رنگ دینے سے گریز کیا جائے، یہ انہوں نے کہا عطا تارڑ نے۔ حالانکہ عطا تارڑ اس میں ایک مجرم ہے، وہ جانتے تھے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوا، کتنی حالت خراب ہے، لیکن انہوں نے چیزوں کو دبانے کی کوشش کی۔ وہ سارے لوگ ہی مجرم ہیں جو اس بارے میں جانتے تھے، خاص طور پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا عاصم منیر صاحب، جن کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے رہے کہ مجھے یا میری اہلیہ کو کچھ بھی ہوا تو ذمہ دار عاصم منیر ہوگا۔ یہ بار بار عمران خان صاحب بات کرتے رہے۔ اب عمران خان صاحب کی فیملی یہ کہتی ہے کہ علیمہ خانم نے خود بھی یہ کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اسپتال میں لے جا کے عمران خان کا علاج کروا دیں گے لیکن وہاں پہ فیملی کے ڈاکٹرز موجود نہیں ہوں گے، نہ فیملی موجود ہوگی، تو یہ تو ڈاکٹروں کو مینج کر لیں گے اور یہ رپورٹیں بھی مینج کر لیں گے، یہ ساری چیزیں کنٹرول کر لیں گے، اور عمران خان کے ساتھ ہوا کیا یہ چیزیں باہر نہیں آنے دیں گے اور نہ ہمیں پتا چلے گا۔ اب ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز کو، اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ زیادہ سہولیات ہیں، دیکھیں یہ ڈاکٹر سے آپ بات کریں، جن لوگوں کو سمجھ ہے تھوڑی سی میڈیکل سائنس کی، وہ یہ جانتے ہیں عمران خان صاحب کی بیماری ان کی آنکھ میں نہیں ہے، ان کی بیماری ان کے بلڈ میں ہے، جہاں سے یہ چیز انیشیٹ ہوئی۔ آپ نے اس چیز کو روکنا ہے تاکہ عمران خان صاحب کی دوسری آنکھ اور جسم کے باقی آرگنز وہ متاثر نہ ہو۔ اب اس سے پہلے عمران خان صاحب کے ہمیشہ سے بلڈ ٹیسٹ ٹھیک آتے تھے، پچھلے کئی سالوں کا ریکارڈ ان کا موجود ہے، ان کے بلڈ ٹیسٹ بھی ٹھیک ہیں، ان کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے، باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں۔ تو یہ اچانک سے عمران خان صاحب کے بلڈ میں ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیا انہیں کھلایا گیا، ایسا کیا انہیں پلایا گیا، یا ایسا کیا انہیں دیا گیا جس کے بعد عمران خان صاحب کی
بلڈ کی کنڈیشن اتنی خراب ہوئی کہ ان کی آنکھ متاثر ہو گئی اور اس کی بینائی چلی گئی۔ اب عمران خان صاحب نے جب یہ بتایا جنوری میں شروع میں کہ میری آنکھ ضائع ہو چکی ہے، یعنی عمران خان صاحب بار بار درد کی شکایت کرتے رہے، آنکھ میں دھندلا دیکھنے کی شکایت کرتے رہے، اور یہ شکایت وہ اکتوبر کے مہینے سے کر رہے تھے، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ جنوری کے شروع میں عمران خان صاحب نے بتایا تو جنوری کے پہلے ہفتے میں اس معاملے کو پہلی مرتبہ سیریس لیا گیا، کیونکہ تب تک کافی چیزیں کنٹرول میں آ گئی تھی عاصم منیر صاحب کے۔ اور 19 جنوری کو، یعنی 14 یا 15 جنوری کو، جنوری کے بالکل مڈ میں جا کے جیلر تبدیل کیا جاتا ہے جیل کا۔ سپرنٹینڈنٹ آف جیل جو ہے غفور انجم، اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، دوسرا بندہ آ جاتا ہے۔ اور 19 تاریخ کو پہلی مرتبہ 2 مشینیں پہنچتی ہیں جو جیسے ہی عمران خان صاحب کے ٹیسٹ کرتی ہیں تو وہ تصدیق کر دیتی ہیں کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں، بڑا سیریس ایشو ہے اور اب ان کی بینائی جا چکی ہے۔ اور اس وقت پھر پہلے کوشش کی گئی کہ جیل میں علاج کیا جائے، جب ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو پھر عمران خان صاحب کو پیمز لے جایا گیا۔ اب ان کی فیملی یہ کہتی ہے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے بلڈ میں کیا ہے۔ عمران خان صاحب کی لمبے عرصے سے ان کے ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں، ان کی فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کے بلڈ ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں اور شوکت خانم سے ہم ان کے ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ دیکھیں نواز شریف کے بھی ہوئے تھے، کلثوم نواز کے بھی ہوئے تھے، بہت سارے لوگ شوکت خانم سے علاج کرواتے رہے ہیں، ٹیسٹ کرواتے رہے، تو عمران خان کا بھی یہ حق ہے جنہوں نے وہ اسپتال بنایا اس قوم کے لیے، تاکہ پتہ تو چلے کہ ان کے بلڈ میں ایسا کیا شامل کیا گیا جس کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچا ہے۔ لیکن اس بات کو چھپایا جا رہا ہے لگاتار۔ یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، عمران خان بیمار نہیں ہے۔ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے نا کہ نہ وہ باغی نہ غدار، نہ وہ بھاگا نہ بیمار، وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ عمران خان بیمار نہیں ہے، آپ اس کو ایک اور نظر سے سوچیں، وہ زخمی ہے۔ عمران خان کو انہوں نے ڈیلیبریٹلی اس پہ اٹیک کیا ہے، یہ اس پہ میڈیکلی ایک حملہ کیا گیا، کسی چاقو سے بندوق سے نہیں کیا گیا، کسی ڈنڈے یا نظر آنے والے ہتھیار سے نہیں کیا گیا، لیکن عمران خان کو ڈیلیبریٹلی ایک حملے کے ذریعے سے زخمی کیا گیا ہے۔ یہ بیماری نہیں ہے۔ عمران خان ورزش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی، وہ بھوک ہڑتال نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس نظام کے ساتھ جتنی لمبی ٹکر لے سکتا رہے وہ لے، لیکن یہ اس کے اوپر ایک طرح کا حملہ ہے۔ ناظرین، عاصم منیر اور عمران خان کا فرق کیا ہے، اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک ڈاکومنٹ جاری کیا ہے، یہ آپ دیکھیں۔ یہ ڈاکومنٹ جاری کیا ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ اللہ نے نون لیگ اور اس کے ہینڈلرز کا ایک اور جھوٹ اور اصل یہودی لابی کو بے نقاب کر دیا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے لکھا۔ جو پوسٹر انہوں نے جاری کیا اس میں لکھا ہے عمران خان کی امت مسلمہ کے لیے عزت اور وقار کے لیے بے مثال جد و جہد، اور اس کے مقابلے میں آمرانہ حکومت کا امت مسلمہ کے سینے میں خنجر۔ یہاں پہ عمران خان کا اکیلے کا فوٹو ہے، دوسری طرف عاصم منیر کا بڑا فوٹو، ان کے ساتھ آصف زرداری، شہباز شریف، مریم نواز اور بلاول کا فوٹو ہے۔ نواز شریف کا فوٹو بھی ہونا چاہیے تھا، زیادتی کی ان کے ساتھ، میاں صاحب نے بڑی محنت کی ہے سارے کام میں۔ بہرحال اس میں جناب انہوں نے لکھا کہ عمران خان نے مسلم ممالک یعنی مسلم ممالک یونائٹڈ نیشن میں اسلامو فوبیا کے خلاف قرارداد منظور ہونے پر عمران خان کے مشکور 16 مارچ 2022، یعنی مسلمان ممالک عمران خان کے شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے اسلامو فوبیا کے خلاف قرارداد منظور کروائی اور ایک دن بھی رکھا گیا۔ جبکہ العربیہ کی خبر یہ آ رہی ہے 18 نومبر 2025 کی، وہ خبر یہ کہتی ہے کہ سلامتی کونسل میں ٹرمپ کے غزہ منصوبے کے حق میں قرارداد منظور، پاکستان کی حمایت۔ یہودی لابی کون ہے، فیصلہ عوام کی عدالت میں۔ یہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے ایک پوسٹر بنایا۔ آپ اس طرح کے پوسٹر بنائیں گے تو چیزیں مزید کلیئر ہوتی جائیں گی، عوام کو ویسے ہی آئیڈیا ہے کون کہاں کھڑا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان کے دور میں کبھی بھی اسرائیل کے خلاف بات کرنا پاکستان کے اندر کوئی جرم نہیں تھا، فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنا پاکستان کے اندر کوئی جرم نہیں تھا، لیکن جب سے عاصم منیر صاحب کی حکومت آئی تب سے لے کر اب تک یہ سلسلہ جو ہے وہ ون سائیڈڈ چل رہا ہے۔ اچھا، آپ کو حیرت ہوگی میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ شہباز شریف کی حکومت آئی، عاصم منیر کی کیوں کہتا ہوں؟ دیکھیں، شہباز شریف کی حکومت ہے ہی نہیں۔ یہ عمران خان اور جنرل باجوہ جب اقتدار میں تھے تو اسی بات کی لڑائی تھی کہ اقتدار عمران خان کا ہے یا جنرل باجوہ کا ہے، اور یہی لڑائی جو ہے وہ حکومت کے خاتمے کا سبب بن گئی۔ تو عمران خان اقتدار کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کرتا تھا اور وہ فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کرتا تھا، جو بات ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آئی اور پھر یہ الٹیمیٹلی لڑائی ہو گئی۔ لیکن یہاں پہ تو کوئی لڑائی ہے ہی نہیں، شہباز شریف بالکل اقتدار اپنے ہاتھ میں نہیں رکھنا چاہتا، اقتدار سارا کا سارا عاصم منیر صاحب کے پاس ہے۔ اور ناظرین، 2 نمبری پاکستان میں کیا ہو رہی ہے یہ ذرا آپ دورہ معیار چیک کریں کہ جو سہیل آفریدی ہے اس کو نوٹس بھجوا دیا کہ جناب آ جائیں، آپ نے تقریر کیوں کی ہے، حالانکہ وہ حلقے میں بھی نہیں گیا، حلقے کے باہر تھا جہاں پہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، اور اس نے صرف وارن کیا کہ کوئی دھاندلی نہیں کرے گا، کوئی 2 نمبری نہیں کرے گا انتظامیہ میں۔ تو اس میں جناب اب
نون لیگ والوں نے کیا کیا, حکومت نے کیا کیا, ذرا یہ چند آپ کو میں چیزیں بتا دیتا ہوں. ایک تو طلال چودھری, اویس لغاری, رانا ثناء اللہ, یہ سارے مل کر کمپین کر رہے ہیں اپنے اپنے حلقوں میں, اپنے اپنے رشتہ داروں کی دبا کر کمپین کر رہے ہیں. حالانکہ ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہی نہیں ہے. تحریک انصاف نے اپنا امیدوار ان کے مقابلے میں کھڑا ہی نہیں کیا کہ ٹھیک ہے جاؤ کل ہی جت لو, کیونکہ یہاں تو انہوں نے 2 نمبری کرنی ہے, فراڈ کرنا ہے. اور یہ جو فوجی عدالتوں والی 2 نمبری کی گئی ہے اور 9 میں جو سزائیں دی گئی ہیں ان کو تو عمران خان صاحب مانتے ہی نہیں ہیں. لہذا یہاں پہ انہوں نے ویسے بھی فسطائیت, ظلم اور جبر, الیکشن تو ہوتا ہی نہیں پنجاب میں, تو انہوں نے اپنے بندے نہیں کھڑے کیے, سوائے ایک لاہور کی سیٹ ہے جہاں پہ ان کا بندہ کھڑا ہے. تو یہاں پہ سارے مل کر کمپین کر رہے ہیں, ان کو کوئی نوٹس نہیں دے رہا الیکشن کمیشن آف پاکستان. وزیر اعلیٰ نے کمپین بھی نہیں کی, اس کو نوٹس بھی دے دیا کہ جناب دھمکی لگائی ہے آپ نے. اور جاوید عباسی صاحب نے تو وردی کے ساتھ ساتھ چمڑی اتارنے کی بھی دھمکی لگا دی افسران کہ وردی نہیں اتاریں گے, چمڑی بھی اتار دیں گے. اب ان کو ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کسی قسم کا نوٹس نہیں دیا. یہ ناظرین پاکستان میں 2 نمبری چل رہی ہے, اور اب سے نہیں لمبے عرصے سے چل رہی ہے. یوم سیاہ کی 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف اس کال کے اوپر بہت بڑے پیمانے پر لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے. پنجاب میں تو اتنا بڑا نہیں, کیونکہ پنجاب میں آپ سب جانتے ہیں کہ وکلا ہی نکل پاتے ہیں بڑی مشکل سے, یا کہیں پہ اراکین اسمبلی نکل پاتے ہیں کبھی کبھی اسمبلی کے باہر. باقی پورے پنجاب کے اندر فسطائیت کا ایک راج ہے. یعنی مریم نواز صاحبہ کسی کو نکلنے نہیں دیتی ہیں, اور بالکل ایک جیسے حسینہ واجد نے ماحول بنایا ہوا تھا بنگلہ دیش میں, بالکل ویسا ماحول بنایا ہوا مریم نواز نے پنجاب میں. اور فسطائیت کے ساتھ, ظلم کے ساتھ, جبر کے ساتھ پولیس کو, ویپنز کو, ڈنڈوں کو, گرفتاریوں کو, حراست کو, ان چیزوں کو استعمال کرتی ہیں وہ خواتین کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جو آواز اٹھانا چاہتے ہیں جمہوری انداز میں. تو سوابی میں ہوا جی سب سے بڑا جلسہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف, یوم سیاہ منایا گیا. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے جو اہم خطاب تھا وہ اسد کیسر صاحب کا تھا, یہ ضلع بھی ان کا اپنا ہے. تو انہوں نے کہا پاکستان کے آئین میں جب بھی کوئی بڑی ترمیم آتی ہے تو بڑی شخصیات کو فائدہ ہوتا ہے. حکومت اسٹیبلشمنٹ کی پیروکار بنی ہوئی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ عوام کے ووٹوں سے تو منتخب ہوئے ہی نہیں. IMF کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس وقت پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ بدترین حالت میں ہے. ہماری حکومت میں افغانستان کے ساتھ 2 طرفہ تجارت تھی, اب 40 دن سے بند ہے. ہم جنگ نہیں, امن اور روزگار چاہتے ہیں. یوم سیاہ کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان مکمل طور پر بادشاہت کی طرف چلا گیا ہے. اسمبلی میں اپوزیشن رہنماؤں کی تقاریر کو سینسر کیا جا رہا ہے. ہم نے سوچا پیپلز پارٹی میں بھٹو کے جراثیم ابھی تک باقی ہوں گے, وہ اس کی مخالفت کریں گے, لیکن وہ بھی اس کے سامنے لیٹ گئے. ہارا ہوا نواز شریف حکومت میں بیٹھ کر قانون تبدیل کر رہا ہے. عمران خان کی رہائی کوئی مشکل نہیں, لیکن ہم خان کے لیے انصاف چاہتے ہیں. یہ ملک بنانا ریپبلک بنا ہوا ہے, عدالتوں کے بعد اختیارات ہی نہیں ہے. اس وقت ملک میں عملاً ڈنڈے کی حکومت ہے. میں ججز سے کہتا ہوں کہ آپ انصاف کے لیے کھڑے ہوں, آپ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے کھڑے ہوں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ انصاف کے لیے کھڑے ہوں. جن ججز نے استعفیٰ دیا ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جتنی بھی قانون سازی انہوں نے کی ہے ہم سب کو ختم کریں گے. میڈیا پر پابندی کی تمام قانون سازی کو بھی ہم ختم کریں گے.